بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوہکاف کسی خیالی علاقے کا نام ہے، لیکن حقیقتاً کوہکاف کا خطہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ یہاں جنوں یا پریوں کی موجودگی کا بھید جاننے کے لیے ہر سال لاکھوں افراد کوہکاف کا رخ کرتے ہیں۔ کوہکاف کا نام آئے تو کئی گمشدہ کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں، ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کا زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں پر منتج ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا لب لباب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کا طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہکاف کی کسی خاموش وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ ایسی کہانیاں پاکستان، بھارت، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوی اور بچوں کے ادب میں اہم مقام کی حامل ہیں۔ یہ کہانیاں تحریری شکل میں تو موجود ہیں ہی ساتھ غیر تحریری شکل میں سینہ بسینہ روایات کی شکل میں بھی منتقل ہوتی رہی ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوہکاف کسی خیالی ریاست کا نام ہے، تاہم حقیقت میں کوہکاف یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی کا نام ایلبروس ہے، جو سطح سمندر سے 5642 میٹر بلند ہے۔ جغرافیائی طور پر ابھی یہ واضح نہیں کہ کوہکاف یورپ میں ہے یا ایشیا میں، اس لیے ابھی تک یہ بات بھی واضح نہیں کہ یورپ کا سب سے بڑا پہاڑ ایلبروس ہے یا ایلپس، جو سطح سمندر سے 4808 میٹر بلند ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مختلف ممالک میں کوہکاف کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان ممالک میں روس، ترکی، ایران، آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا وغیرہ شامل ہیں۔ کبھی اس پراسرار پہاڑ کا شمار روس میں ہوتا تھا، لیکن روس کے حصے بکھرے ہونے کے بعد اب اس کا زیادہ تر حصہ چیچنیا میں شامل ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی عظمت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی لمبائی 1100 اور چوڑائی 160 کلومیٹر ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں 5000 میٹر سے بلند کئی پہاڑ موجود ہیں۔ کوہکاف کے بلند و بالا پہاڑ آب و ہوا کے اعتدال میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے باعث جنوب کی گرم ہوائیں یہاں نہیں پہنچ پاتی۔ انہی فلک پوش پہاڑوں کی وجہ سے شمال کی برفیلی ہواؤں کا گزر بھی ممکن نہیں۔ سرما میں یہاں شدید ٹھنڈ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نیچے وادیوں میں چاول بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ چاول پیدا کرنے والی یہ وادیاں قرۂ ارض کے شمال کی جانب وہ آخری علاقے ہیں جہاں چاول کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ کوہکاف کے شمالی حصے میں کئی گلیشیئرز بھی موجود ہیں۔ گرمیوں میں گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جن سے مقامی دریا تازہ پانیوں سے بھر جاتے ہیں۔ بڑے دریاؤں میں دریائے قبان اور دریائے تحریک اہمیت کے حامل ہیں۔ پوری دنیا کے کوہ پیماؤں کے لیے اس پہاڑی سلسلے کے بلند پہاڑوں کو سر کرنا شروع سے ہی ایک چیلنج رہا ہے۔ تاہم آج بھی دنیا بھر سے ہزاروں افراد ہر سال یہاں جنوں اور پریوں کا بھید جاننے کے لیے کوہکاف کا رخ کرتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔